السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر امتی کو پڑھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے ہمارے پروگرام میں پھر سے ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو پروگرامز ہمارے چل رہے ہیں جن، جادو اور اس کے علاج کے تعلق سے، تو اس سبجیکٹ پر جن، جادو، نظر بد اور شیطان کے مس کے بارے میں جو کچھ ہم بتائے، اس سے ہونے والی جو بیماری ہیں اس کے بارے میں مختصر بتائے، بڑا سبجیکٹ ہے اور تفصیل سے انشاءاللہ پھر بتاتے رہیں گے۔ رقیہ شرعیہ کے تعلق سے ہم آج بتانا چاہیں گے۔ رقیہ شرعیہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ قرآن مجید میں 114 سوروں میں 75 نمبر والے سورے کا نام ہے سورہ قیامہ۔ اس میں ایک ورڈ ہے راق، را الف قاف، رقیہ کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے جھاڑ پھونک کرنا۔ رقیہ باطل ہے، یعنی باطل طریقوں سے جھاڑ پھونک کرنا، اور رقیہ حق بھی ہے، یعنی قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق رقیہ شرعیہ کرنا، یہ رقیہ حق ہے۔ تو رقیہ شرعیہ جو معالجین ہم صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ قرآنی آیتیں اور دعائیں پڑھ کر دم کرنے کو رقیہ کہا جاتا ہے، اور یہ رقیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی کیا ہے، اور صحابہ کی اتباع کرنے والوں نے بھی کیا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صحیح دلائل کے مطابق الحمدللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھے ہے رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، وہ آتے ہیں صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ کے پاس اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ رقیہ نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیوں نہیں، ضرور۔ تب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ معنی، اللہم، اے میرے اللہ، رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذهب البأس، دور کر دیجئے اس تکلیف کو، واشفی، اور شفا دیجئے، انت الشافی، صرف آپ شفا دینے والے ہیں، لا شفا، کہیں شفا نہیں ہے، الا شفاؤک، سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجئے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا رقیہ انس رضی اللہ عنہ نے تابعی پر کیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر رقیہ کرتے تھے۔ 5735 نمبر والی حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب الطب میں، عائشہ رضی اللہ عنہا
ہم ایمان والوں کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیاں اس طریقے سے اپنے ایسا قریب کر کے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر 3 مرتبہ اس میں دم کرتے اور پھر اپنے چہرے پر اور سامنے سے اپنے جسم پر پھیرتے، پھر پیچھے بھی ہاتھ پھیر لیتے۔ جب آپ کی وفات سے پہلے آپ کا مرض جب بڑھ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمل کر دیا کرتی تھی کہ میں پڑھتی تھی، کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں لے کر ان میں پھونک مارتے عائشہ رضی اللہ عنہا، دم کرتے جن میں تھوک کے چند چھینٹے ہو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ پھیر دیتے تھے۔ دلیل ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ پر رقیہ کیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے۔ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے ہیں۔ بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ یہ دعا ہے، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیے ہیں۔ کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے آپ پر دم، ایسا ہے وہ دعا یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک سفر پر تھے، کچھ صحابہ ان کے ساتھ تھے، وہ صحابی کا نام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ سفر سے واپس ہوتے ہوئے کسی قبیلے پر وہ لوگ نے پڑاؤ کیے، قبیلے والوں سے مہمان نوازی چاہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، صحابہ کے پاس تو پوچھے، لیکن وہ قبیلے والوں نے صحابہ کی تکریم نہیں کی۔ اللہ کی مشیت سے اس قبیلے کے سردار جو غیر مسلم تھا اس کو بچھو نے ڈنک مارا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کے کئی بندے اس قبیلے میں جو طبیب تھے، اس بادشاہ کا، اس راجا کا، اس قبیلے کے سردار کا علاج کیے، لیکن علاج نہیں ہوا۔ تو قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی ایک شخص آیا، آ کر صحابہ سے پوچھا تم میں کوئی علاج کرنے والا ہے کیا؟ ہمارے سردار کو ایسا ہوا ہے۔ تب صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک میں رقیہ کرنا جانتا ہوں، لیکن ہم اس کی اجرت لیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں حدیث نقل کیے ہیں، حدیث کے اوپر باب باندھے ہیں، شرط فی الرقیۃ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری میں حدیث تو 5736 اور 37 دیکھیں، اور پھر 5749 نمبر والی حدیث بھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے، جا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کیے۔ الفاظ یہ حدیث میں فجعل یقرأ بأم القرآن ویجمع بذاقہ ویدفل، دم کیے سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو منہ میں ان کے جو ہے پڑھنے کے وقت سلائیوا جو جمع، اس سلائیوا کو دم کر دیے اس زخم پر مریض کے، اور اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی۔ تو صحابہ نے بھی رقیہ کیے، دلائل ہمارے سامنے ہے۔ 5749 تفصیل سے ہے واقعہ اس حدیث کا، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والا واقعہ۔ اس میں یہ ہے کہ شرط کیوں لگائے پیسے لینے کی؟ شرط اس لیے لگائے کیونکہ وہ لوگ عزت نہیں کرے، ان کی مہمان نوازی نہیں کرے، اور اگر کرتے وہ قبیلے والے صحابہ کی مہمان نوازی تو پیسہ نہیں مانگتے، شرط نہیں مانگتے، اور پیسہ بھی نہیں مانگے، کچھ بکریوں پر طے ہوا۔ 5749 صحیح بخاری۔ وہ لوگ آئے، تم میں کوئی علاج کرنے والا ہے کیا؟ سوال کیے۔ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمائے کہ جو ہے ہم اس کی اجرت لیں گے، کیونکہ ہم نے تم سے مہمان نوازی چاہے، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کیے، ہم مسافر ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی اجرت لیں گے۔ یہ بات واضح طور پر صحابی نے فرما دیے، بول دیے، اور یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے 5749۔ تو وہاں پر رقیہ کیے، 30 بکریاں مل گئے۔ صحابی رسول 30 بکریاں، وہ 300 صحابہ تھے جو ساتھ میں تھے، 5749 اور 5737 نمبر والی حدیث صحیح بخاری کے مطابق، نہیں تقسیم کیے۔ لوگوں نے کہا چلو تقسیم کر لیتے ہیں، صحابی رسول
لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ پورا بیان کیے کہ ایسا ہوا ہے، اب یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پڑھے کیا؟ بولے سورہ فاتحہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اس میں میرا بھی ایک حصہ لگا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جائز ہے لینا، لیکن مانگنے کی ایک بھی دلیل میرے پاس آج تک نہیں ملی ہے، ایک بھی دلیل نہیں ملی۔ رقیہ شرعیہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کیجیے، لیکن رقیہ کرنے والے بھی کچھ لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں پیسے، 10,000 25,000 50,000 1,00,000 اور زیادہ بھی یا اس کے قریب پیسہ مانگ رہے ہیں۔ ایک جن شیطان اگر کسی عورت یا مرد میں ہے تو رقیہ کر کے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے اتنی فیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ رقیہ سے پہلے ہی ڈیمانڈ ہو جاتا، کبھی رقیہ کے درمیان میں، کبھی رقیہ کے بعد۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ڈیمانڈ کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں ملی۔ رقیہ کرنے کی حدیث تو ہے، شرط لگائے امام بخاری شرط فی الرقیۃ بفاتحۃ الکتاب، باب باندھ دیے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر یہ وضاحت بھی موجود ہے حدیث میں کہ اگر وہ لوگ مہمان نوازی ان کی کرتے صحابہ کی، وہ قبیلے والے جو نان مسلم تھے، کفار تھے، تو صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ عنہ ان سے کبھی اجرت نہیں مانگتے۔ وجہ تھی وہاں پر، اس وجہ سے اجرت مانگے لیکن ڈیمانڈ نہیں کیے۔ تو آج ہمارے پاس ڈیمانڈ کرنے والے بہت سارے ہیں، رقیہ کے ذریعے سے جو پیسے لوٹ رہے ہیں، کہوں گا میں تو نہیں لوٹنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے۔ اب اگر کوئی دے رہا ہے خوشی سے تو وہ الگ بات ہے، جیسے دلیل ہے اس کے لیے بھی، اور پھر خوشی سے لینے کی بات بھی ایسی نہ ہو کہ ہم رقیہ کرنے گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھیے میری کوئی فیس نہیں ہے، میرے کوئی چارجز نہیں ہے، لیکن میں جو ہے خوشی سے لے لیتا ہوں، بند مٹھی لے لیتا ہوں، ایسا بھی کہنا غلط ہے۔ آپ پہلے ہی اس کو بتا دے رہے کہ میری کوئی فیس نہیں ہے، چارجز نہیں ہے، لیکن جو ہے خوشی سے لے لیتا ہوں۔ اس کا مطلب جانے سے پہلے جو ہے نذرانہ جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ دے پیشنٹ کے گھر والے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے رقیہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ایک بندہ تکلیف میں، آج ہم اس کی تکلیف کو دور کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ایک سیکھے ہوئے ایک عمل رقیہ شرعیہ کا الحمدللہ کر دیے، کسی کی تکلیف ختم ہوئی تو کل قیامت کے دن ہم پر سے کوئی تکلیف اللہ دور کر دیں گے، اور حدیث رسول ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، مانگنا نہیں چاہیے، ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ میں آپ کی نیت نہیں ہے خوشی سے بھی لینے کی، لیکن اللہ کا کوئی بندہ آپ کو دینا چاہتا ہے خوشی سے، تب لے لیے تو کچھ اور بات ہے۔ اس کے لیے دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896، 3896 3896 نمبر والی جو حدیث سنن ابو داؤد کی ہے وہ اس طرح ہے کہ خارجہ بن فلت التمیمی رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3896 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3901۔ اس میں یہ سبق ہے کہ اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے کچھ اجرت، تحفہ، ہدیہ، تو لے سکتے ہیں رقیہ کر کے۔ خارجہ بن فلت التمیمی رضی اللہ عنہ اپنے سگے چچا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اسلام قبول کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھے اسلامی تعلیمات، واپس اپنے دیہات کو جب ہو رہے تھے تو راستے میں ایک دیہات سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہمارے پاس ایک مجنون شخص ہے، اس کے لیے کچھ خیر جانتے ہو کیا؟ تم خیر والے کے پاس سے آ رہے ہو؟ صحابی رسول نے وہاں پر 3 روز 3 دن رک کر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیے، دم کیے، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا مل گئی اس لڑکے کو جو مجنون تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ تب وہ جو پیشنٹ کے، جو مریض کے گھر والے تھے، 100 بکریاں دیے، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئے اور واقعہ بیان کیے کہ یہ لوگ مجھے ایسے 100 بکریاں دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھے؟ بولے نہیں۔ خذھا 3896 نمبر والی حدیث میں الفاظ ہے، اور 3901 نمبر والی حدیث میں ہے سنن ابو داؤد کی، قل فلعمری لمن اکل
برقیت باطل لقد اکلت برقیت حق، یقیناً کچھ لوگ باطل دم جھاڑ کے ذریعے سے، باطل رقیہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں، تم نے حق رقیہ کیا ہے، تم خذھا، لے لو اسے، کل، کھا لو اسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ اگر کوئی خوشی سے دے تو لے لے۔ تو رقیہ شرعیہ کرنے والے جو راقی لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ، نہیں کرنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، نیت بھی نہیں لے کر جانا چاہیے کہ مجھے آج یہاں پر رقیہ کرنے سے اتنے مل جائیں گے وغیرہ، بس اللہ کی رضا کے لیے رقیہ کر دینا ہے، اور سامنے والا اگر خوشی سے کچھ دے رہا ہے اگر لے لیے تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ذہنیت اپنی بنانا چاہیے راقی لوگوں کو۔ کچھ رقیہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو تمباکو بھی کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، رقیہ شرعیہ کرنے والا یہ کام نہیں کرنا، اور ہر انسان یہ کام نہیں کرنا۔ دلیل ہمارے پاس ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ دلیل قرآن سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ نے فرمایا ہے تمہارے لیے طیب چیزیں حلال ہے اور خبیث چیزیں، نجس چیزیں حرام ہیں۔ تو تمباکو جس سے گٹکا بن رہا ہے، سگریٹ بن رہا ہے، وہ نجس چیز ہے، وہ حرام ہے وہ، اور بیچنے والا خود کہتا ہے۔ پہلے پرنٹ ہوتا تھا ٹوبیکو از انجوریس ٹو ہیلتھ، اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، پھر بعد میں ٹوبیکو کازز کینسر ایسا پرنٹ آنے لگا، اسموکنگ کازز کینسر ایسا پرنٹ آنے لگا۔ اب جو پرنٹ ہے اسموکنگ کلز ٹوبیکو کلز، بیچنے والے خود بول رہے کہ یہ موت ہے، لیکن سگریٹ پی رہے لوگ اور تمباکو چاب رہے لوگ، اللہ ہدایت دے۔ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے ایسی چیزیں جس سے اپنے جسم کو تکلیف ہو، یعنی جان ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے، اور اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے تو رکنا ہے، اپنے آپ کا قتل نہیں کرنا ہے، خودکشی نہیں کرنا ہے۔ تو ایک ساتھ زہر کھا لے کر بھی خودکشی کر رہا ہے بندہ، اور اگر تھوڑا تھوڑا سلو پوائزن لے رہا ہے بھی تو خودکشی میں شمار ہوگا۔ لہذا یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے ہر انسان، اور خاص کر کے جو معالج ہے، علاج کرنے والے، ان کے اوصاف عام انسانوں سے ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، الزامات جھوٹے جو لگائے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے کاموں سے بچیں، الزامات لگانے سے، سگریٹ اور تمباکو وغیرہ سے نفرت کریں، ایسا ہونا چاہیے معالج کو۔ کرتے ہیں کچھ معالج، اللہ ہدایت دے، آمین۔ کچھ معالجین ہوتے ہیں جن کو قرآن کا حق ادا کرنا نہیں معلوم، یعنی میں جانتا ہوں کچھ معالجین کو جو قرآن کی قرات کر رہے ہیں رقیہ کرتے ہوئے پیشنٹس پر، لیکن قرآن صحیح انداز میں نہیں پڑھتے۔ اللہ مجھے بھی صحیح انداز میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہو۔ تا کو طا پڑھ دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضاد کو زا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ لہذا معالجین کو اس بات پر زیادہ سے زیادہ غور فکر کرنا چاہیے کہ جو قرآن ان کا ہتھیار ہے، جس کو پڑھ کر جن شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں انسانی جسم میں جو مسلط ہے، یا پھر جادو وغیرہ کو کاٹنے کے لیے رقیہ کر رہے ہیں کوئی معالج کسی پیشنٹ پر، تو جو ہتھیار ہے وہ تیز ہونا چاہیے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ خود اگر پیشنٹ بھی اپنے آپ پر رقیہ کر رہے ہیں، سیلف رقیہ کر سکتے ہیں، تو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، اس کا معنی سمجھتے ہوئے پڑھے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رقیہ کرنا جائز ہے، رقیہ کی فیس مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، یہ چیز مجھے آج تک کوئی دلیل نہیں ملی قرآن و حدیث سے۔ کوئی خوشی سے دے تو یہ لے سکتے ہیں، دلیل میں نے سنایا۔ رقیہ کرنے والے کے جو اوصاف ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنایا ہوا ہو، صحابہ کے عقیدے اور اعمال کے مطابق اس کا ایمان و عمل ہو، ٹکرانے والا نہ ہو ایمان و عمل صحابہ سے، معالج کا اور ہر انسان کا، ہر مسلمان کا۔ دوسری چیز، نماز نہیں کہوں گا، تیسرے پہ نماز کہوں گا، دوسری چیز ہے حرام و حلال کی تمیز ہو۔ سود حرام ہے، 2086 نمبر والی حدیث ہے، صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
4 لوگ گناہ میں برابر ہے سود کے، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا اور تحریر کرنے والا، تو چاروں کو برابر کا گناہ ملے گا، لہذا سود حرام ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 سے 279 تک جو سود کا ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کیا اللہ نے تجارت کو، حرام کیا اللہ نے سود کو، لہذا حرام کھانے سے بچنا چاہیے معالج کو اور ہر مسلمان کو۔ جب دوسری چیز کا لحاظ رکھ رہا ہے کہ ہاں حرام نہیں جا رہا، کیونکہ دعا قبول ہوگی نہیں اگر حرام لقمہ اترے گا حلق سے، تو دوسری چیز پر اگر وہ غور و فکر کر لیا گیا اور الحمدللہ حلال ہی کی تلاش میں اور حلال ہی کھاتا ہے، حلال ہی پیسوں سے جو ہے پہنتا ہے اور حلال ہی کھلاتا ہے گھر والوں کو، تو اچھی بات ہے الحمدللہ، اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تیسری چیز ہے نماز کی پابندی کرے، معالج ہو یا خود پیشنٹ اپنے آپ کا رقیہ کر رہا ہو، نمازوں کی پابندی ہونا، نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوڑنا۔ 2622 نمبر والی حدیث جامع ترمذی کی ہے، عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے، کیونکہ صحابہ کے دور میں جو منافقین تھے وہ نماز میں آتے تھے اور ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ وہ نماز میں آتے ہیں تو قاموا کسالى، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ذکر بھی کرتے ہیں نماز میں، یعنی نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے وہ بہت تھوڑا پڑھتے ہیں۔ تو منافقین کی نماز کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا، تو منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے، صحابہ کے پیچھے صحابہ کی صفوں میں کھڑتے تھے۔ صحابہ کا ایمان تھا کہ جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ کافر ہے، وہ کفر کرنے والا ہے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے سامنے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، 2618 جامع ترمذی کی۔ تو نماز کی پابندی ہونا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے، معالج ہو یا پھر پیشنٹ ہو، اور ہر مسلمان نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چوتھی چیز، صبح و شام کے اذکار اور رات میں سونے سے پہلے کے اذکار، حصن المسلم نام کی جو دعا کی کتاب ہے اس کے مطابق پابندی کے ساتھ وہ اذکار پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ اذکار جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حصن المسلم اٹھائیے، صبح کے، شام کے اور سونے سے پہلے کے اذکار پڑھیے، اور ان اذکار کے اوپر جو احادیث مینشن ہیں وہ احادیثوں پر غور کر لیجئے، انشاءاللہ علم آ جائے گا کہ ہاں یہ دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہے وغیرہ، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ پانچویں چیز ہے معالج کے اوصاف میں سے، اور پیشنٹس کو بھی چاہیے ایسا کرے، مسلمان کرے یہ سب چیزوں پر عمل، اللہ توفیق دے، آمین۔ قرآن اچھے انداز میں پڑھے، قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھے، سمجھتے ہوئے پڑھے۔ جب بندہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھے گا، معنی مفہوم سمجھتے ہوئے پڑھے گا، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پر توکل کامل رکھنا چاہیے پیشنٹ کو اور معالج کو، علاج کرتے ہوئے، علاج کرواتے ہوئے۔ یہ معالج صاحب، یہ راقی صاحب، یہ شیخ پڑھیں گے اور دم کر کے دیں گے تو ہی مجھے شفا ملے گی، ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا بنا لیے ہیں مزاج اپنا کہ نہیں ہم فلاں شیخ کے پاس جا کر رقیہ کروا لیں گے، فائدہ ہوگا، ان کا بہت نام سنے ہیں۔ کسی شیخ کے زبان میں شفا نہیں ہے، قسم اللہ کی۔ فصیح الدین حیدرآبادی، میں ایک اسٹوڈنٹ قرآن اور حدیث کا، معالج 2008 عیسوی سے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے علاج کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہی شفا دیتے ہیں، یہ کہتا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں، شفا میری زبان میں نہیں ہے، میں پڑھ کر دم کرتا ہوں، میرے دم کرنے میں شفا نہیں ہے، میں پانی پر دم کر کے دوں یا تیل پر دم کر کے دوں یا شہد پہ دم کر کے دوں یا ڈائریکٹ پیشنٹ پہ دم کروں، میرے دم کرنے میں شفا نہیں ہے، کسی بھی شیخ کے دم کرنے میں شفا نہیں ہے۔ شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملنے والی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں، قرآن نازل کرنے والے رب نے جو فرمایا اس بات پر ایمان ہے ہمارا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جی ہاں قرآن میں شفا ہے، قرآن پڑھ رہے، رب کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی انشاءاللہ، رب کا حکم نہیں ہوگا شفا نہیں ملے گی۔ آزمائش میں رکھنا چاہ رہے اللہ رب العالمین تو آزمائش میں رکھیں گے۔ سالوں سے جو ہے قرآن پڑھ رہے، قرآن سن رہے، لیکن تکلیف نہیں ختم ہو رہی، تو سمجھ لیجئے کسی شیخ میں شفا نہیں ہے، کسی شیخ کے پڑھنے میں شفا نہیں ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنایا، 5742 نمبر والے حدیث، بریک سے پہلے ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو آئے تابعی انس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے شفا کہ
لیے اللہ سے دعا کیے اور اللہ رب العالمین کے نبی سے جو سیکھا ہوا رقیہ وہ پڑھے. اس کے الفاظ واضح ہیں. اللہم اے میرے اللہ رب الناس انسانوں کے رب اذہب البأس اس تکلیف کو دور کر دیجئے واشفی اور شفا دیجئے انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما نہیں ہے شفا سوائے آپ کی شفا کے. اللہ سے کہنا ہے. اللہ کے نبی نے خود کہا انت الشافی. معلوم ہو رہا ہے ہمیں صحیح بخاری حدیث 5742 سے کہ نبی نے کہا اللہ کو کہ یا اللہ میری تکلیف کو دور کیجئے اور شفا مجھے آپ عطا کیجئے. شفا کہیں نہیں ہے لا شفا کہیں نہیں ہے الا شفا سوائے آپ کی شفا کے. یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا اللہ سے مانگ رہے. نبی خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے تو کوئی معالج کوئی راقی شرعی کسی کو شفا دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا. معالج کو خود اگر کوئی بیماری چھو جائے تو معالج اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا تو مریضوں کو کہاں سے شفا دے گا؟ لہذا غور فکر کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے ہم مسلمانوں کو اور شفا اللہ ہی سے مانگنا ہے. رقیہ ایک سبب ہے شفا تو اللہ دیں گے. راقی ایک سبب ہے شفا اللہ دیں گے. رقیہ کرنے والوں کو صحیح مسلم کی کتاب السلام کے حدیث بھی یاد رکھ لینا چاہیے اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2199 نمبر والی حدیث بھی من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہو اپنے بھائی کو فلیفعل اسے کر گزرنا چاہیے. ہم رقیہ شرعیہ سیکھے ہوئے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے رقیہ سکھا دیں ہم کسی کو اور اگر رقیہ کرے تو فری میں کرے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے جزا حاصل کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی رزق کریم دیں گے اور آخرت میں جنت دیں گے انشاءاللہ. تو معالجین کو چاہیے من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل پر عمل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سامنے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لالچی پن میں نہیں رہنا ہے کہ نہیں جو ہے پیشنٹ کے گھر والے کچھ زیادہ رئیس ہے ان سے پیسہ مل جائے گا ڈیمانڈ کرو یا پھر نیت رکھ کے جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مدد کرنے کے لیے کچھ نفع پہنچانے کی نیت کے ساتھ جو ہے ہمیں رقیہ شرعیہ کرنا چاہیے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق دے تقوی عطا کرے اللہ ہم سب کو آمین. اور اللہ رب العالمین موت اس حالت میں دے کہ ہم اللہ سے راضی رہے اللہ ہم سے راضی رہے. ناظرین انشاءاللہ تسلسل جاری ہے. آئندہ نشست میں اور مزید معلومات کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے ہم جن جادو اور اس کے علاج کے سبجیکٹ پر لے کر حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.